بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ستاروں پر زندگی موجود ہے؟ آسمان میں موجود 12 بروج کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ان ستاروں کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس کائنات میں ان گنت ستارے موجود ہیں جو کہ اپنے مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ انسان آج تک انہیں دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی کائنات میں کروڑوں ایسے ستارے اور سیارے ہیں جو انسان کی پہنچ سے کہیں دور ہیں، کیونکہ ہماری زمین اس کائنات کے اندر صحرا میں ذرے کی مانند ہے۔ لیکن ناظرین، اسی زمین پر کچھ ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جو کہ اس ساری کائنات کے راز اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں۔ وہی ہستیاں جنہوں نے برسر منبر فرمایا تھا کہ مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر ہوں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہستیاں اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں جو اس کائنات کے ہر کونے سے واقف ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ نے برجوں والے آسمان کی بھی قسم کھائی ہے، اور قرآن کی ایک سورت کا نام ہی سورۃ البروج ہے، جس میں ستاروں اور آسمان میں موجود فلکی مخلوقات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہاب ثاقب، جسے انسان ٹوٹتا تارا بھی کہتا ہے، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایسی روایات بیان کریں گے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک نجومی نے گفتگو کی۔ آخر امام کی اس شخص سے ستاروں کے موضوع پر کیا گفتگو ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، شیخ صدوق کی کتاب الخصال میں یہ روایت موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یمن کا ایک عالم آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اسے فرمایا، اے سعد، تمہیں خوش آمدید۔ اس شخص نے کہا، یہ نام تو میری ماں نے رکھا تھا اور بہت کم لوگوں کو یہ نام معلوم ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد المولا، تم نے سچ کہا ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اس لقب کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے۔ ہمارا گھرانہ نجومیوں کا گھرانہ ہے اور پورے یمن میں ہم سے بڑا کوئی نجومی نہیں ہے۔ اتنے میں وہ شخص بیٹھ گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، کیا میں ستاروں کے متعلق تم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ نجومی کہنے لگا، جی ہاں، میں آپ کو پورے وثوق سے ان کا جواب دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، تو بتاؤ، سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے کتنے درجے زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے معلوم نہیں۔ امام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ چاند کی روشنی زہرہ کی روشنی سے کتنے درجے زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ امام نے پوچھا، وہ ستارہ کون سا ہے کہ جب طلوع کرتا ہے تو گائے اور بیل میں ہیجان پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اسے بھی نہیں جانتا۔ تو امام نے پوچھا کہ وہ کون سا ستارہ ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اونٹ بے چین ہو جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، مجھے اس چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری نظر میں زحل کا کیا مقام ہے؟ نجومی نے کہا، وہ ستارہ نحس ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا راز بیان فرمایا جسے اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ کہو، کیونکہ زحل تو امام علی علیہ السلام اور ان کے اوصیاء کا ستارہ ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ نجم الثاقب سے کیا مراد ہے؟ وہ کہنے لگا
کہ میں اس کا علم نہیں رکھتا۔ امام نے فرمایا لفظ ثاقب ثقب سے نکلا ہے جس کا معنی سوراخ ہے، کیونکہ یہ ستارہ 7ویں آسمان پر ہے اور اس کی روشنی آسمان کو چیرتے ہوئے دنیا تک پہنچتی ہے، اس لیے اسے نجم الثاقب کہا جاتا ہے۔ وہ نجومی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور امام کی دست بوسی کرنے لگا۔ ناظرین، اسی طرح کے کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جن میں علم نجوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم حاصل کیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے بھی نجوم کے موضوع پر کئی علوم تعلیم فرمائے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان علوم پر توجہ نہ دی اور ان کتابوں کو ضائع کر دیا۔ حالانکہ اگر ہم آج بھی ان کتابوں کی طرف رجوع کریں تو یقیناً ہمیں علم کا ایک ایسا ذخیرہ میسر آ سکتا ہے جس سے ہم پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے مکمل تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ علم یعنی ستاروں کا علم کس طرح زمین پر آیا۔ نیز اس روایت میں جو زحل کا بیان ہے اس کا معنی بھی اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، کیونکہ اللہ نے آسمان میں 12 برج خلق کیے ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے ہیں۔ آج بھی کئی علاقوں میں زحل کو بدقسمت مانا جاتا ہے، حالانکہ یہ ستارہ امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ناظرین، ہم آنے والی مزید ویڈیوز میں آپ کو ستاروں کے ان علوم کے متعلق بھی آگاہ کریں گے جنہیں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تعلیم فرمایا، اور اہل بیت علیہ السلام نے ستاروں پر موجود زندگی کی کیفیت سے بھی آگاہی عطا کی اور ان میں موجود مخلوقات سے بھی انسانوں کو آشنا کروایا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔